آغاز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈالر کی اونچی اڑان کے حوالے سے تو کراچی روپے پر شدید دباؤ ہے۔ ڈالر نئے بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 23 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 193 روپے کی بلند سطح بھی عبور کر گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ جی اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھا جائے جو مئی میں جو روپے پر شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے بتائیں گا آج ڈالر 1 روپے 23 پیسے مہنگا ہو گیا۔ نیچے پہلی بار 193 روپے کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا اور معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ 10 ماہ میں تجارتی کا سارا 65 سے 40 ارب اور سطح پہ پہنچ گئے اور پاکستان کی ذخائر گھٹ رہے ہیں اور اسٹیٹ بینک کے ذخائر جو گزشتہ روز جو ڈیٹا آیا تھا اسٹیٹ بینک کا 19 کروڑ ڈالر کمی کی 10 ارب 30 کروڑ ڈالر رہ گئے جو کہ کمپنی کا ہے اور اسٹیٹ بینک کے پاس وہ ہمارا کم کے برابر ذخائر رہ گئے۔ ٹھیک ہے اشرف خان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ شہر قائد کے موسم کا بتائیں تو شہر قائد میں شدید گرمی ہے۔ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ شہر میں گرمی اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ گرمی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں اور گرمی کی شدت 41 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس ہونے لگی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں شہر قائد میں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ شہر میں گرمی اور لو نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے، عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عادیہ، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، شہر قائد کا درجہ حرارت جو ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ شدید گرمی ہے اس وقت شہر میں، لو کی سی کیفیت ہے کیونکہ سورج جو ہے وہ شدید آنکھیں دکھا رہا ہے۔ کراچی والے جو ہے وہ آج اس اذیت سے خاصے پریشان بھی ہے۔ محکمہ موسمیات نے 2 روز قبل پیشگوئی کی تھی کہ 13 اور 14 مئی کو کراچی میں شدید گرمی ہوگی، تو پریڈکشن سچ ثابت ہوتے ہوئے آج جو ہے وہ درجہ حرارت ابھی 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ 2 بجے تک جو ہے وہ میکسیمم ریکارڈ ہوتا ہے اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جا سکتا ہے۔ ابھی سے گرمی کی شدت جو ہے 41 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس ہو رہی ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب بھی خاصا کم ہے، 25% تک ہے اور جو سمندری ہوائیں ہیں وہ اس وقت شہر میں بند ہیں۔ ہواؤں کا جو سلسلہ ہے وہ مغربی ہے، شمال مغربی سلسلہ ہے، جو کہ گرم ہوائیں ہوتی ہیں ہمیشہ اور وہ کراچی میں گرمی کا سبب بھی بنتی ہیں، تو 2 روز تک کراچی والوں کو یہی گرمی برداشت کرنا پڑے گی۔ اس حوالے سے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے شہریوں کو۔ یہ کہا جا رہا ہے خاص طور پر کہ اس گرمی سے بچیں کیونکہ یہ تپش جو ہے وہ سر میں درد کا باعث بن سکتی ہے۔ شہریوں کے سر کو جو ہے وہ ڈھانپنا ہوگا، پانی کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہوگا۔ اچھا عادی، یہ بھی بتا دیں ہیٹ اسٹروک کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ہیٹ اسٹروک کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شہر میں جو ہے وہ نہ تو ابھی کسی ہیٹ ویو کا خدشہ ہے، نہ ہی آئندہ ہفتے میں کسی قسم کا کوئی خدشہ ہے، کیونکہ سندھ، پنجاب، بلوچستان کے وسطی اور بالائی علاقے جو ہیں ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں بھی ہیں اور وہاں پر ہیٹ ویو کی سی کیفیت بھی ہے۔ حیدرآباد میں بھی ہیٹ ویو ہے، لیکن کراچی میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کی ہیٹ ویو کا خدشہ نہیں ہے۔ کراچی میں جو گرمی کے سبب ہے وہ شمال مغربی ہوائیں ہیں، سمندری ہواؤں کا بند ہونا جو ہے وہ گرمی کا باعث بن رہا ہے اور یہ جو لو ہے یہ گرمی کا باعث بن رہی ہے، لیکن ہیٹ ویو کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے عادیہ، بہت شکریہ۔ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ شیڈول لوڈ شیڈنگ کے ساتھ رات گئے شہر کے مختلف علاقے اندھیرے میں ڈوبے رہے۔ شدید گرمی میں شہری رات گھروں سے باہر گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ مستثنی علاقوں میں بھی رات گئے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری رہی۔ مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لیاری، بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، اتحاد ٹاؤن، مچھر کالونی، کھارا در میں ابتر صورتحال کے باعث رات بھر شہری پریشان رہے۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، کلفٹن، طارق روڈ، سندھی مسلم سوسائٹی اور ڈیفنس میں بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ ملیر، کورنگی، لاندھی، گلشن حدید، شاہ فیصل اور شاہ لطیف ٹاؤن بھی متاثر ہیں۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شہریوں کو گرم موسم میں ریلیف فراہم کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ عارضی طور پر لوڈ شیڈنگ کا آغاز کیا گیا ہے، تاہم صورتحال بہتر ہوتے ہی صارفین کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ چیئرمین بزنس مین گروپ زبیر موتی والا نے کہا ہے کہ کراچی میں نہ گیس ہے نہ بجلی۔ انرجی بحران کے باعث ایکسپورٹ میں کمی آنے لگی ہے۔ تقریب سے خطاب میں زبیر موتی والا نے وزیر اعلیٰ سے گیس بحران پر سوئی گیس سے جواب مانگنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہا سندھ حکومت کا 95% ٹیکس کراچی سے جمع ہوتا ہے۔ کراچی چیمبر بجٹ میں تجاویز میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ Exhibiting these goods, and when you're visiting those stalls, you'll see that what kind of products we're making, how good they are, what is the quality, what is the price.
you can always see and convey the same, that Pakistan is a destination where you should start importing goods. Karachi, as Idris was telling you, that it is 54% of the exports of Pakistan are from Karachi. And look at the population. Population, we are 10%, but we are exporting 54%, and 75% of the taxes are collected from Karachi. And as far as SRB is concerned, Sindh Revenue Board, 95% of the taxes are from Karachi, and it has already gone down from 58 to 54. And I don't know what is it, but people that don't want Karachi to grow that fast. They're saying that you're growing too fast, so you should slow down. And to slowing down, the energy crisis has been created, or energy crisis is there. It is an international crisis, but I think for Karachi in particular, it is now in this summer season where we don't want gas at domestic and everywhere. We are closed since Monday morning, and there's no pressures of the gas, and they are not take RLNG. मुल्क की तारीख में पहली बार एक माह में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई हैं। अप्रैल 2022 में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 3 अरब डॉलर का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी। अप्रैल 21 के मुकाबले में अप्रैल 2022 में तरसीलात ज़र में 12% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद तफला जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो डाटा दिया उसके मुताबिक अप्रैल 2022 में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 3 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात एक माह में भेजी है, और मुल्क की तारीख में पहली बार एक माह में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई है। और डाटा देखा जाए अप्रैल 2021 के मुकाबले अप्रैल 2022 में तरसीलात ज़र में 12% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, और हमारा माली साल 10 माह में तरसीलात ज़र 7.6% इजाफे से 26 अरब 10 करोड़ डॉलर के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। और कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता माली साल 10 माह में तरसीलात ज़र 24 अरब 20 करोड़ डॉलर मौसूल हुई थी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। आगे बढ़े, आपको बताएं शहर कायद में शदीद गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। शहर में गर्मी और लू ने डेरे डाल लिए हैं। गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस होने लगी है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा आदिया नाज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के साथ मौजूद हैं। आइए इनसे मजीद तफला जानेंगे। जी आदिया, क्या कहना है इनका? बिल्कुल, शहर कायद में जिस तरह से महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्शन की थी कि आज शदीद गर्मी होगी, तो बिल्कुल आज शदीद गर्मी है और दर्जा हरारत अभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। और ये मज़ीद कितना आगे जा सकता है, क्या हवाएं शहर में बहाल हैं, ये हम चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से जानेंगे। सरदार साहब, क्या है आज का मौसम और कैसा है? 40 तो हो गया जी, गर्म है मौसम आज, मतलब वेरी हॉट डे से हम कहते हैं, ज़्यादा गर्म है। 40 अभी हो चुका है, तो इसका 2 बजे तक अमूमन बढ़ता है टेम्परेचर, तो इसका मतलब है कि बढ़ेगा, 42 तक जा सकता है मैक्सिमम। आज का दिन भी ज़्यादा गर्म और आने वाला कल का दिन भी इसी तरह से गर्म है। कल भी 40 को छू सकता है, या 40 से हो सकता है ऊपर चला जाए। तो ये 2 दिन है। उसकी वजह यही रही कि सुबह से अब तक विंड जो चलती रही है शुमाल मगरब से चलती रही है, एक तरह से ड्राई विंड है समंदरी हवा के मुकाबले में, उसमें नमी ज़्यादा होती है, तो आज नमी का फैक्टर कम है, तो इस वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी इस वक्त 40 हो चुका है और नमी 32% है, अमूमन जो 50% से ऊपर चल रही होती थी। तो 2 दिन ज़्यादा गर्मी के हैं कराची में। वैसे ओवरऑल तो गर्म और मरतूब मौसम ही है। 36-37 50-60% ह्यूमिडिटी के साथ आपको अच्छा खासी तंग कर जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने देखा, ये मौसम जैसे कि आज है वैसा ही कल रहेगा, और ये 2 दिन की प्रेडिक्शन थी। 2 दिन तक शहर वालों को गर्मी की शिद्दत जो है इसी तरह बर्दाश्त करना होगी, और 2 दिन के बाद टेम्परेचर फिर से वही 36 तक जा सकता है, 37 तक जा सकता है। तो कराची वालों तक एहतियात की ज़रूरत है। जी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची आमद पर जियालों ने पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारी शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी की ज़ीली तंजीम पीपल्स यूनिटी ने इजलास में चेयरमैन पीपी का ज़बरदस्त इस्तकबाल का फैसला किया। यूनियन अहदेदारों की जानिब से ओल्ड टर्मिनल के करीब इस्तकबालिया कैंप लगाया जाएगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से। जी समर, क्या बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल की तैयारियाँ की जा रही हैं? आपको बता रहे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची आमद पर जियालों पर पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारी शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी की ज़ीली तंजीम पीपल्स यूनिटी ने इजलास में चेयरमैन पीपी का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया है। मज़ीद तफला जानेंगे, समर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। जी समर, क्या बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल की तैयारियाँ की जा रही हैं?
हाँ जी बिल्कुल, देखिए पीपल्स पार्टी का 15 मई को कराची एयरपोर्ट पर जो जलसे के हवाले से यूनिटी यूनियन के चेयरमैन हैं, उन्होंने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली। एयरपोर्ट पर बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल करने के लिए PIA हेड ऑफिस में पीपल्स यूनिटी का इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के एयरपोर्ट पर जबरदस्त इस्तकबाल करने का फैसला किया गया है और अंदर जो है पीपल्स यूनिटी के अहदेदार बिलावल भुट्टो जरदारी का एयरपोर्ट के अंदर इस्तकबाल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सलमान अब्बास।